السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل دل، اہل حق، اہل نظر، اہل حدیث، اہل دل، اہل نظر، اہل حق، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حق، اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں اور ظلمت کی ہر شب میں ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حق، اہل حدیث۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا شاہد اقبال صاحب اور ان کے رفقاء کہ جنہوں نے بڑی محنت اور بڑی توجہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں دل کی یتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما۔ یقیناً اس بات کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی فتنے سر اٹھاتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ علماء کا دستہ صف اول کا کردار ادا کرتا ہے، اور ان علماء کو تیار کرنے والے اس کائنات کے اندر مساجد اور مدارس ہیں کہ جنہوں نے علماء کی اس کھیت کو تیار کیا اور تیار کر کے عوام الناس کو دین کی آگاہی اور شعور کے لیے معاشرے کو فراہم کیا۔ حقیقت بات یہ ہے اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر جب بھی کوئی نبی مبعوث فرماتے، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اور اس کے جانے کے بعد دوسرا نبی اس کی دعوت، اس کے منہج اور اس کے عقیدے کو آگے پہنچاتا، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجائے ہوئے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اعلان خداوندی ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آج ہم نے اس پیغمبر کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے جو صرف نبی ہی بن کے نہیں آیا، بلکہ ہم نے اس کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی دعوت، آپ کا منہج، آپ کی شریعت، آپ کے اصول اور ضوابط، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کی بیان کردہ شریعت
اور شریعت کا ایک ایک پہلو، اس کی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس عظیم الشان جماعت پہ آتی ہے وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بڑے فتنے اٹھے، بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ منکرین ختم نبوت کا فتنہ، مانعین زکات کا فتنہ، پیغمبر کائنات کے جانے کے بعد مدینہ کے اندر سر اٹھانے لگے۔ پیغمبر کائنات کے تیار کردہ علماء جن میں سر فارس پیغمبر کے وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس بات کا اعلان کیا، کہا سن لو، جب تک اس دھرتی کے اوپر ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے زندہ ہیں، صدیق اکبر ایک لمحہ بھی چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ لشکر کو روانہ کر کے فتنے کی سرکوبی کی، مانعین زکات کے فتنے کی سرکوبی کی، اور پہلے وہ دین کے عالم کہ جنہوں نے فتنوں کا مقابلہ کر کے لوگوں کو اس بات سے آشنا کیا۔ اور لوگوں سن لو، اس کائنات کے اندر اگر دین کے سچے محافظ، دین کی نظریاتی سرحدوں کے اور دین اسلام کی اساسی بنیادوں کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ صرف علماء ہیں۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل مدارس نے علماء کی ایسی کھیپ کو تیار کیا ہے کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کے اندر شرک کے فتنے کے سامنے بند باندھا، لوگ ڈھیریوں کے سامنے جھکے، علماء دین کا علم لے کے کھڑے ہوئے، اور علماء نے اس بات کا اعلان کیا، کہا سن لو، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیوں کو بنانے والا، بیڑیوں کو تارنے والا، بچی بچہ دینے والا، دعاؤں کو سننے والا، مشکلات دور کرنے والا، تیری مشکلات کو حل کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں، اگر ہے تو تنہا عرش والا خدا ہے۔ اور وہ خدا کہ جس نے پیغمبر کائنات کے سر پہ ختم نبوت کے تاج کو سجا کے اس کائنات کے اندر محبوس کیا ہے، علماء نے بند باندھا ہے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو اس بات سے روکا کہ جنہوں نے یہ بات کہی بچہ فلاں بھی دیتا ہے، بیٹی فلاں بھی دیتا ہے، علماء نے قرآن پڑھا، یا بولے من یشاء اناثا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور ڈھیریوں کے سامنے جھکنے والوں، درباروں کے اوپر جا کے، مزارات پہ جا کے اپنی زمینوں کو رگڑنے والوں، آؤ قرآن پڑھو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرتا ہے۔ اور کئی ساری زندگی روتے رہتے ہیں، رب نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے لوگوں کو سمجھایا، اور لوگوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمہارے سارے عیب معاف کر دے گا، مالک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ علماء نے تربیت دی، علماء نے تمہیں شرک سے آگاہ کیا، علماء نے تمہیں توحید کی غیرت دی، علماء نے تم کو توحید سے چھوڑے رکھا۔ یہ علماء کا اس امت پہ احسان ہے، یہ علماء کا اس امت
بم پھٹے، کبھی گولے چلے، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، کبھی الزامات کی بہتات ہوئی، کبھی جیلوں کے دروازے کھولے گئے، کبھی اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن علماء نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ سہمے، اس امر کا اعلان کیا۔ اور لوگوں سن لو، پیغمبر جس منہج پہ چھوڑ کے گئے، پیغمبر جس ماتوں پہ چھوڑ کے گئے، پیغمبر جس بات پہ چھوڑ کے گئے، اب کٹنا تو گوارا ہے، پلٹ کے دیکھنا گوارا کر سکتے نہیں ہے۔ یہ علماء ہے جنہوں نے آپ کو توحید کے ساتھ جوڑے رکھا، اپنے اوپر مشکلات کو برداشت کیا، لوگوں کے تانے بھی سنے، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ آج لوگ بات کرتے ہیں مولوی کو شریعت سے نکال دو، آج لوگ بات کرتے ہیں مولوی نے دیا ہی کیا ہے، آج لوگ بات کرتے ہیں مولوی دین کو معاذ اللہ کھا گیا۔ آج لوگ مساجد کے علماء کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، اور میری بات سن لو، تمہاری دولتیں بوٹ کی ٹھوکر پہ، تمہارے وظیفے بوٹ کی نوک پہ، اللہ کی قسم ہے، یہ جو مصلی پہ کھڑا امام تیری امامت کو کروا رہا، یہ منبر پہ کھڑے ہو کے جو خطیب خطابت کر رہا، دین کے علم کو پڑھا رہا، تو کیا سمجھتا ہے تو ان کے جوتے اٹھائے گا، اللہ تجھے بھی عزت دے گا، تجھے بھی احترام دے گا۔ اگر تو ان کی ناقدری کرے گا، اللہ تجھے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور رب اس کو پروٹوکول دیکھو کیا دے رہا ہے، پیغمبر کائنات فرما رہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور تو عزت کرتا ہے تو کر، تو نہیں کرتا تو نہ کر۔ دیکھ میرا مالک علماء کو عزت دے رہا، کیوں؟ یہ مالک کی توحید کا علمبردار ہے، یہ مالک کی شریعت کا محافظ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کو کرنے والا ہے۔ مالک اس کو عزت کیا دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے تمہیں یہ نظر آتا ہے یہ قرآن کو پڑھنے والا، یہ قرآن کو پڑھانے والا، یہ شریعت کا علم تمہیں بتانے والا، یہ توحید کے رستے پہ تجھے چلانے والا، یہ بدعات کی کمر کو دبا کر، شرک کے اڈوں کو توڑ کر، شرک کے جھنڈوں کو گرا کر، توحید کے جھنڈوں کو لہرانے والا پیغمبر فرما رہے، اور تمہیں نظر آتا ہے یہ قصور کی گلیوں میں چل رہا ہے، یہ لاہور کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ پیغمبر فرما رہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی جنتوں کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اور یہیں پہ بس نہیں ہے بلکہ پیغمبر مزید فرما رہے کہا وَيَغْفِرُ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تو سمجھتا ہے تیرے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، مولوی صاحب کے پاس آتا ہے حضرت دعا کیجئے اللہ خیر کرے، مالک گناہ کو معاف کر دے، اپنی اماں کے پاس آ کے دعا کرواتا ہے۔ دیکھ ان علماء کو میرا مالک کیا پروٹوکول دے رہا، اللہ کے رسول فرما رہے، اور سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ ساری اس عالم دین حافظ قرآن کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر ان علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور میں یہاں پر رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے کتاب حمید کے اندر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام آج اپنے لشکر کو لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے آ رہے، اور ایک جگہ پہ رکے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو پلٹنے کے لیے کہا پلٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی سلیمان بات کیا ہے؟ بارش کی دعا تو مانگی نہیں، اللہ سے بارش تو طلب نہیں کی، پلٹنے کے لیے کہہ رہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، کہا میں نے چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ لیا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اللہ کے سامنے اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہم اغثنا، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، بارش کو نازل فرما دے۔ چیونٹی نے دعا کی، نبی سلیمان پلٹ گئے، اس لیے کہ چیونٹی کی دعا رب رد نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر ایک چیونٹی دعا کر رہی، نبی سلیمان پلٹ گئے اور یہاں پہ عقیدہ سمجھا دیا، چیونٹی نے عقیدہ سمجھا دیا۔ نبی سلیمان سے نہیں مانگا بلکہ مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ بولو ذرا، کس سے مانگا ہے؟
اب نبی سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن کے پلٹے ہیں، اور چیونٹی کی آہوں کو سن کے آسمان کے رب نے آسمان سے بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ اور ان علماء کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان حفاظ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک چیونٹی نہیں بلکہ بلوں کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اربوں کھربوں کی تعداد کے اندر یہ چیونٹیاں ان علماء کے لیے، ان حفاظ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ اور کون علماء؟ جن علماء نے تمہارے سامنے فتنہ الہاد کے سامنے بندوں کو باندھ دیا، سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے الہاد کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ الہاد کیا ہے؟ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھو، کالجز میں جا کے دیکھو، طلباء بے دین ہوتے جا رہے، الہاد کی تعلیم ان کے اندر رچتی بستی جا رہی، مسلمانوں کے اندر سے دین کی حمیت کو نکالا جا رہا، پیغمبر کائنات کی محبت کو نکالا جا رہا، غلط معنی کر کے، غلط تفسیریں کر کے اور غلط طرف تعریفیں کر کے، معنی کو بدل کے، تفسیروں کو بدل کے، ترجمے کو بدل کے، بڑے بڑے اینکر لوگ آج ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے اپنی سکالڑی کو جھاڑنے والے، اللہ کی قسم ہے ان لوگوں کے خلاف بھی بند باندھا ہے تو علماء نے باندھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا تراویح چیز ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے فرض نمازوں کو آن لائن کر دیا، ان علماء نے تب بھی تمہاری رہنمائی کی۔ کرونا آیا، باجماعت نماز کی ادائیگی کا مسئلہ آیا، ان علماء نے تب بھی تمہاری رہنمائی کی۔ مسئلہ حلال و حرام کے اندر ان علماء نے تمہاری رہنمائی کی، اور تمہیں انہوں نے دین سکھایا، توحید کو سکھایا، شرک سے تمہیں آگاہ کیا، الہاد کے فتنے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور اسی طرح ان علماء نے بدعت کے فتنے کے سامنے بھی بند باندھا۔ ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف بدعت کا دورہ ہے، ایسے عالم میں کہ جب بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرد کے مرنے تک ہر طرف بدعت و خرافات جاری ہیں، کبھی کفن کے اوپر کلمے، کبھی سلیبوں کے اوپر کلمے، کبھی دفنانے کے بعد اذانوں کا اجرا، اور کبھی انہوں نے جناب تیجے اور ساتویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ بدعت کو جاری کیا، کئی صلاتوں کے نام پہ بدعت کو جاری کیا گیا۔ ان بدعت کے خلاف کھڑے ہوئے تو کون کھڑے ہوئے؟ بولو ذرا، کون کھڑے ہوئے؟ علماء کھڑے ہوئے۔ آج تو سمجھتا ہے کہ مولوی نے دیا ہی کیا ہے؟ اپنے مسلح کے امام کی قدر کر، اپنے خطیب کی، اپنے منبر پہ کھڑے ہونے والے کی قدر کر۔ ایک پروگرام کروانا ہو اور جناب سارا قصور گھوما جاتا ہے۔ ان علماء کی نوجوانوں کو کھڑا کرو، ان نوجوانوں کو سٹینڈ کرو، ان کو مالی معاونت دو۔ اللہ کی قسم ہے یہ جو طلباء ابھی دین کا اور شریعت کا علم تمہیں سمجھا رہے تھے، دین کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہے تھے، کل کو یہی تمہارے معمار بنیں گے، یہی تمہیں دین سکھائیں گے، یہی تمہیں شریعت بتائیں گے، یہی تمہیں طہارت کے طریقے سمجھائیں گے، یہی تمہیں غسل کے طریقے بتلائیں گے، یہی تمہیں جنازے کی بات سمجھائیں گے، یہی تمہیں دعائیں یاد کروائیں گے، یہی تمہیں تیری اصل سے جوڑے رکھیں گے، یہی تیرے اندر پیغمبر کی محبت کو پیدا کریں گے، یہی تمہیں زکات کے نصاب سے آگاہ کریں گے، یہی تمہیں نماز کے طریقوں سے آگاہ کریں گے۔ ان علماء کا احترام کرو، ان علماء کو کھڑا کرو، ان علماء کا ساتھ دو، ان نوجوانوں کو بیدار کرو، ان نوجوانوں کا ساتھ دے کے ان کو میدان عمل میں لے کے آؤ۔ ہم نے مدارس کے اندر طلباء کی کھیپ کو تیار کر کے نکال دیا، ہر سال طلباء آ جاتے، ان طلباء کو اٹھائیے، ان طلباء کا ساتھ دے کے، مالی معاونت کر کے، ان کے ساتھ چل کے، ان کا ساتھ دے کے ان کو کھڑا کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے بڑے فتنوں کا دور ہے، آپ دیکھ لیجئے ان علماء نے حرمت رسول کا بھی انہوں نے دفاع کیا، نبی کی عزت کا بھی دفاع کیا، پیغمبر کی ختم نبوت کا بھی دفاع کیا۔ تم گھروں میں سو رہے ہوتے ہو، یہ علماء تب بھی محاذوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تم گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں کے تانے برداشت کر کے، لوگوں کی مارے کھا کے، لوگوں سے تانے سن کے جیلوں کے اندر بھی علماء جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر کیا ہے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ تم تک پیغمبر کی محبت پہنچ جائے، ختم نبوت کا دفاع ہو جائے۔ آج تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اللہ قیامت کے دن ان علماء کو بھی محمد کائنات کی محبت اور ختم نبوت کے دفاع کی خاطر اللہ جنت الفردوس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے
ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے منکرین عذاب قبر کے سامنے بند باندھے۔ آپ کو کیا علم ہے؟ یہ علماء دلائل لے کے میدان میں کھڑے ہیں، منکرین حدیث کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اور ہم ہر محاذ پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر کی ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے، اور صحابہ کی ناموس کا بھی انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ اور بتاؤ علماء کا ساتھ دو گے ساتھ؟ پیغمبر کائنات منبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدعات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے فرما رہے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور لوگوں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بتاؤ، سنت سے بدعت کو ملانے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن سنت کو نکھار کے آپ کے سامنے کس نے پیش کیا؟ بولو، کس نے پیش کیا؟ علماء نے پیش کیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، جامع ترمذی کی صحیح حدیث، اور اس بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، اپنے کام کی بات نکال لی، اچھے کام نکال کے بدعت حسنہ اور سیئہ کا نام دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ بات کہی، اور لوگوں، بدعت کبھی اچھی ہو سکتی؟ کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت کبھی حسنہ ہو سکتی؟ بدعت اور حسنہ، کل محدثۃ بدعہ، بدعت کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور لوگوں، جو شخص ہمارے دین میں نیا کام نکالے گا وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بندے کو چھینک آئی، اور اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور نبی علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام نبی علیہ السلام کے اوپر پڑھے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی کائنات پہ سلام کو پڑھا، نبی کے صحابی نے روک دیا، کہا رک جاؤ، اللہ کے رسول کا دور ہوتا تھا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہمیں بھی چھینکیں آتی تھیں، لیکن پیغمبر کائنات نے اس مقام پہ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا سکھایا۔ نبی کے صحابی کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ جس مقام پہ پیغمبر نے سلام نہیں سکھایا، اس مقام پہ سلام بھی پڑھا جا سکتا۔ اور میں تیرے تیجے کو کیا کروں، میں تیرے ساتھے کو کیا کروں؟ اور سن لو، جو رسم ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتا، اور جو دین ہوتا ہے وہ رسمیں ہوا کرتی نہیں ہے۔ یہ کس نے آگاہ کیا ہے؟ یہ علماء نے تمہیں آگاہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج خطبہ عید کے لیے جا رہے، کتاب الاضاحی امام بخاری روایت کو لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے قریب رکے، اس گھر سے خون نکل رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکے، آپ نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول بردہ بن نیاز کا گھر ہے۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، اے بردہ یہ خون کیسا؟ اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی ہے۔ آج کہتے ہیں جی کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، کام تو بڑا اچھا ہے۔ اور سن لو، کام جتنا مرضی اعلیٰ ہو، اگر اس پر پیغمبر کی مہر نہیں ہے وہ کام قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا بردہ
خون کیسا؟ اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا بردا ہم نے ابھی نماز پڑھی نہیں، تو نے قربانی کیسے کر لی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ غریبوں اور مسکینوں تک گوشت وقت پر پہنچ جائے، اس لیے میں نے پہلے قربانی کر لی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بردا ہماری سنت کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں. اور سن لو تم نے قربانی نماز سے پہلے کر لی. انہا شاۃ لحم، تیرے لیے صرف یہ بکری کا گوشت ہے، تم نے ہمارے طریقے پہ قربانی نہیں کی، لہذا تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے. آؤ میرے محترم بھائیوں، بدعات سے، خرافات سے اور آج کے دور حاضر کے جو فتن ہیں ان سے آگاہ رہنے کے لیے علماء کے ساتھ جڑ جائیے. اور میں آخر پہ یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میرے قصور کے نوجوانوں، جہاں جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، ہر شخص کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، آؤ الہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان علماء کا ساتھ دو، یہ علماء تمہیں دلائل دیں گے. ان علماء کا ساتھ لے کر سوشل میڈیا پہ تحریکوں کو کھڑا کرو. ان علماء کو ساتھ لے کر اپنے معاشرے کے اندر شرک کے کلا کما کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے اندر تحریکوں کو کھڑا کرو. اپنے معاشرے کے اندر بدعات کو ختم کرنے کے لیے ان علماء کو ساتھ لے کر بدعات کا کلا کما کرو. اور بولو کرنے کے لیے تیار ہو؟ کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اگر تم یہ عزم کر لو، اگر تم یہ ارادہ کر لو، تو انشاءاللہ یہ جو فحاشی کے نام پر لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلنے والے یہ بے حیائی پہ مبنی جلوس، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر بھی علماء میدان میں ہیں. ایف آئی آریں کٹتی جا رہی، اسلام آباد کراچی میں کٹ چکی. انشاءاللہ اگر تم میدان میں آ گئے، میدان میں نکل آئے، انشاءاللہ یہ بیبیاں انشاءاللہ اپنا بوریا بستر گول کر کے جہاں سے آئی ہیں وہاں چلی جائیں گے. ہم ایسے فتنوں کو اس ملک کے اندر پنپنے دے سکتے؟ ہم ایسے فتنوں کی سرکوبی کریں گے انشاءاللہ. اور حکمران وقت کو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں، اگر تم نے دین سے وفا کی، اگر تم نے پیغمبر سے وفا کی، اگر تم نے قرآن سے وفا کی، اگر تم نے حدیث رسول اللہ سے وفا کی، ہم تیرے سے وفا کریں گے. لیکن اگر تو نے کتاب و سنت سے وفا نہ کی، اللہ کی قسم ہے یہ جوان تجھے جوتے مارنے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار رہیں گے. آؤ میرے محترم بھائیوں، پھر وہی بات، ان علماء کو کھڑا کیجئے. یہ علماء دین کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. یہ علماء ہر فتنے کے سامنے کھڑے ہیں. ان کی جو ہے ان کی حدت نہ کیجئے. مساجد کے اندر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کے گھروں کا اور ان کی ضروریات کا خیال کیجئے، تاکہ یہ علماء آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے دین کا کام کریں، فتنوں کی سرکوبی کریں اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا پہ غالب کر دیں اور ختم نبوت کے پرچم کو، صحابہ کی ناموس اور عزت کے جھنڈے کو کائنات کے اندر لہرا دیں. اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ یہ علماء آپ کے لیے قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ بنے. اور یہ علماء کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ آپ کا ملحاقین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور بتاؤ علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علماء کا احترام کرو گے نا انشاءاللہ؟ علماء کا استحسان تو نہیں کرو گے؟ ان نوجوانوں کا ساتھ دو گے؟ اور جہاں سے یہ کھیپیں تیار ہوتی ہیں ان مدرسوں کے پشتیبان بنو گے انشاءاللہ. اور انہوں نے لاکھ کہا مدارس کو تالے لگا دو، مساجد کو بند کر دو، مساجد سے نمازوں کو روک دو. اور بتاؤ ان علماء کے پشتیبان بنو گے؟ ان علماء کا ساتھ دو گے؟ مساجد اور مدارس کے تقدس کے لیے کھڑے ہو گے؟ انشاءاللہ اگر تم یہ عزم کر لیا تو پھر سن لیں کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. آخر دعوایا الحمدللہ.